Bismillahirrahmanirrahim. Before starting the next lecture, I would like to give you a summary of what we started last time. جیسا کہ میں نے بتایا last time we were discussing insurance, housing finance and remittance. So we haven't discussed remittances yet, but that will be جن remittances کو آج کے لیکچر میں ہم اسٹارٹ کر دیں گے اور نیکسٹ لیکچر میں بھی کنٹینیو رہے گا. سو انشورنس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ انشورنس کی ریکوائرمنٹ کس چیز کی. ہم نے انشورنس میں جو فوکس کیا ہے زیادہ وہ ہیلتھ انشورنس پہ کیا ہے, بیکاز ہیلتھ از اے ہیوج رسک for the people who live for the people who are at the bottom of the pyramid. جو bottom of the pyramid ہے ان کے لیے ایک بہت بڑا رسک ہے ہیلتھ کا, اس لیے health is a huge problem which they have to deal with. اس رسک کو ریڈیوس کیا جا سکتا ہے by providing them health insurance. اور اب جو conventional players ہیں وہ کافی creative solutions کے ساتھ اس انڈسٹری میں آنے کی کوشش کریں, because they need the profits to stay in the industry. And کافی اچھا کام کچھ ہمیں دکھائی دے رہا ہے, اینڈ فیوچر میں دیر از ہوپ کہ اس مارکیٹ کو اس سے کور کیا جا سکا, جس سے ایک میوچلی بینیفیشیل ریلیشن بنے گا. ایک تو اس انشورنس کمپنیز کو پروفٹس ملیں گے, اور سیکنڈ چیز ان لوگوں کی زندگی سے ایک بہت بڑا رسک ختم ہو جائے گا, اور جس کی وجہ سے ان کی لائف میں ایک سگنیفیکنٹ امپرومنٹ آئے گی. ریمبر کہ 1.5 بلین لوگ ایسے ہیں, 1.3 بلین لوگ ایسے ہیں کہ جن کو ہیلتھ کیئر ایکسیس نہیں ہے. 100 ملین لوگ ایسے ہیں جو ہر سال پاورٹی ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں بیکاز آف دا ہیلتھ ایشوز. اس کے علاوہ ہم نے ہاؤسنگ فائنانس پہ اسٹارٹ کیا تھا لاسٹ ٹائم. وی اسٹارٹڈ ہاؤسنگ فائنانس کہ ہم نے وی ہیو سین کہ جو ریکوائرمنٹس ہیں باٹم آف دا پیرامڈ لوگوں کی ہاؤسنگ فائنانس کی بہت ڈفرینٹ ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھیں تو ہاؤسنگ فائنانس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہے, بیکاز ان کی ہاؤسنگ کی اسٹیٹ بہت ہی بیڈ ہے, بہت بری ہاؤسنگ کی اسٹیٹ ہوتی ہے. اگر ابھی بھی ہے پاکستان میں لوور کلاس یا کہ ہم جو بات کرتے ہیں, جب بھی بات کرتے ہیں تو ان کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا اپنا گھر ہو, اور اس کے لیے وہ سیونگ کرتے ہیں, ہر طریقے سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ پیسے بچا سکیں, کچھ کر سکیں. لیکن کئی لوگ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں, کئی لوگ نہیں بھی ہوتے. سو دیر از اسٹرانگ ایموشنل فیلنگ ان دیز پیپل کہ لوگ ریلیٹ کرتے ہیں اس چیز کے ساتھ, ایک چیز چاہتے ہیں. سو ایک ایسے پروڈکٹ دیے جا سکتے ہیں لوگوں کو جن کو یوز کر کے وہ اپنے گھر بھی بنا سکیں, اور جس سے ہمارے فائنانشل انسٹیٹیوشنز کو بھی فائدہ ہو سکے. سو ویل کنٹینیو آن ہاؤسنگ فائنانسنگ اینڈ ویل گیٹ اسٹارٹڈ آن ریمیٹنسز ٹوڈے. رائٹ, سو لاسٹ ٹائم وی ڈسکس دا ایگزامپل آف بانکو. اس کے علاوہ جو ایک سیکنڈ ایگزامپل میں نے آپ سے کہا تھا, آئی ول ڈسکس ٹو ایگزامپلز ود یو. سیکنڈ ایگزامپل ہے سیمیکس کی. سیمیکس Patrimonio Hoy Equity Today program. Right. Cemex Housing Microfinance Products uses similar principles. Cemex is one of the largest cement companies in the world, but was faced with increasing competition in its home country of Mexico. Cemex جو ہے وہ دنیا کی سب سے بڑی سیمنٹ کمپنیز میں آتی ہیں, اور انہیں جو مسئلہ آ رہا تھا کہ انکریزنگ کمپٹیشن کافی ہائی. obviously اگر میں نے یہی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ مائکرو فائنانسنگ میں لوگ کیوں اتنا باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ میں لوگ کیوں اتنا انٹرسٹیڈ ہیں, کیوں آنا چاہتے ہیں, بیکاز کمپٹیشن از ویری لو. کمپٹیشن از ویری لو بیکاز لوگ اس مارکیٹ میں سے گھبراتے ہیں, اور شاید میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مسکنسیپشنز زیادہ ہیں. اگر آپ کو بھی بھول گئے تو جسٹ گو ٹو دا بگننگ لیکچرز. ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ دیر از سو مچ پوٹینشیل ان دس مارکیٹ, اور بہت ساری مسکنسیپشنز ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس طرح سے اس کو بھی اس مارکیٹ کو سرو کر نہیں پایا. اور اگر سرو نہیں کر پایا تو دیٹ از اے ہیوج اپرچونیٹی. ہم نے ڈیپ بلو مارکیٹس کی بات کی تھی کہ یہ وہ والی مارکیٹس ہیں جہاں پہ اگر کوئی ابھی آیا ہی نہیں ہے تو جو فرسٹ موورز آئیں گے ان کو بہت بڑے ایڈوانٹیجز ہوں گے. لیکن فرسٹ موورز کو انوویٹ کرنا پڑے گا, فرسٹ موورز کو اپنے آپ کو تھوڑا چینج کرنا پڑے گا, بجائے اس کے کہ وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے رہیں کہ یہ لوگ اڈاپٹ کر کے ان کی طرح ہوں گے. وہ نہیں ہو سکتے. سو دیز بزنسز ہیو ٹو اڈاپٹ ٹو دیز پیپل. سو سیمیکس میں جو سیمنٹ ٹریڈیشنلی پرووائڈ کر رہا تھا ایک نارمل مارکیٹ میں, اس میں تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, لیکن ایسا ایسا کمپٹیشن جب بہت بڑا تو دے اسٹارٹیڈ ٹو موو ٹوورڈز دا باٹم آف دا پیرامڈ. دا سینچری اولڈ global building material supplier wanted to increase sales of cement to poor and lower income Mexicans who improved their houses incrementally over the years. Right, so وہ اپنی سیلز انکریز کرنا چاہ رہے تھے to poor and lower income Mexicans, جو poor ہیں اور low income Mexicans ہیں, who can improve their houses incrementally over years. So again کہ ہم نے دیکھا کہ وہ ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ نہیں کرے کہ جو پورے کا پورا گھر بنا رہے ہیں. They wanted to target poor people جو انکریمنٹل انکریزز کرنا چاہتے ہیں, مطلب کہ اپنے گھر میں ایک آدھ کمرہ بنوانا چاہتے ہیں, اپنے گھر میں کسی ایریا کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں یا رینوویشن کرنا چاہتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو انہوں نے ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. ایڈمیٹنگلی
It knew little about the needs of this market. Obviously یہ conventional player ہے جو سیمنٹ پلیئر جو آپ مڈل کلاس کی مارکیٹ کو سرو کر رہا ہے, اور ان کو اتنا پتہ نہیں تھا کہ what are the needs of the market. باٹم آف دا پیرامڈ کی بات کریں, CEMEX researched home building practices in local communities. So what the first thing they did, the first thing I taught you, researched ہوم بلڈنگ پریکٹسز. انہوں نے ریسرچ کیا لوکل کمیونٹیز میں ہوم بلڈنگ پریکٹسز کو, اسپیشلی روٹیٹنگ سیونگ اینڈ کریڈٹ ایسوسیشن کالڈ ٹانڈاس. تو اس میں جو روٹیٹنگ سیونگ اینڈ کریڈٹ ایسوسیشن, روٹیٹنگ سے جس ہم کمیٹیز وغیرہ ڈالتے ہیں, سیونگز اکٹھی کرتے ہیں, ان کو نے دیکھا کہ لوگ پیسے اکٹھے کیسے کرتے ہیں اور وہ کیسے اس کو یوز کرتے ہیں. دے آر کالڈ ٹانڈاس ان میکسیکو. The results were heartening. Results بہت اچھے رہے. Sales of cement increased, جو ان کی سیمنٹ کی سیلز ہیں وہ انکریز ہوئی. Housing improvements increased, جو housing improvement تھی وہ انکریز ہوئی. And brand recognition was strengthened, ان کا برانڈ اور زیادہ strengthened ہوا. While initially designed a gesture of social responsibility, CEMEX gradually realized that helping the poor could be achieved while making a profit again. Right? CEMEX was a very successful corporation, and وہ سب سے پہلے جو اس مارکیٹ میں آئے تو وہ ایک سوشل رسپانسبلٹی, مطلب وہ اس لیے آئے تھے کہ وہ اپنی they made a lot of money, so they wanted to help out some people in their country. Right? Again, the donation approach. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس مارکیٹ میں اتنا پوٹینشیل ہے, تو اس کے بعد انہوں نے اس مارکیٹ کو بھی سیریسلی لینا شروع کیا. فائنلی دیکھ لیں, CEMEX gradually realized that helping the poor could be achieved while making a profit. Again, جو چیز ہم کوشش کریں کہ ان غریب لوگوں کی مدد بھی کی جا سکتی ہے اور فائدہ بھی. دیکھیں, sustainable relationships is a huge theme of this course, کہ we are not concerned with just helping people once in a while, twice in a while. We want to bring these people on their feet. وہ اپنے پاؤں پہ خود سے کھڑے ہو سکیں اور اپنا بوجھ خود سے اٹھا سکیں. اگر ہم ان کی ہیلپ اس چیز میں کر سکتے ہیں, that is the best thing, and make profits ourselves. خود بھی پروفٹ بنائے جا سکتے ہیں اور ان کی ہیلپ بھی کی جا سکتی ہے. the best of both the worlds. This realization led to a greater rollout of Patrimonio Hoy, which has now helped 185,000 Mexican families build their equivalent of 95,000 10 square meter rooms. This realization led to a greater rollout of Patrimonio Hoy, which has now helped 185,000 Mexican families build the equivalent of 95,000 10 square meter rooms. So this realization has led to greater rollout of Patrimonio Hoy. So obviously جب انہوں نے دیکھا کہ وہ آئے ایک philanthropic approach سے تھے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس سے پروفٹس بنائے جا سکتے ہیں, so they increased their operations in this market. Argos lease option contracts. This example also highlights a non-bank source. In the absence of bank involvement, private land developers sometimes put their own financing packages together for lower incomes. Right? اگر آپ this is a lease option contract کی بات کرتے ہیں, یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں, جب ہم کنونشنل سیکٹر یہ فنانسنگ نہیں کرے گا تو نان کنونشنل سیکٹر میں اکثر جو آپ کے پرائیویٹ لینڈ ڈیولپرس ہوتے ہیں وہ اپنی فنانسنگ پیکیجز دے دیتے ہیں ٹو لو انکم بائرز. پاکستان میں دس از اے ویری پریویلنٹ کائنڈ آف تھنگ. اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ پراپرٹی ڈیولپرز پاکستان میں جو سب سے بڑے پرائیویٹ پراپرٹی ڈیولپرز ہیں وہ بحریہ والے آ جاتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی یہ لوگ کیا کر رہے ہیں, یہی کرتے ہیں کہ دے نو دیٹ دے کلائنٹس مڈل کلاس اینڈ کئی لوور مڈل کلاس کے بھی ہوتے ہیں, جو وہ لوگ ہیں دے کی ناٹ افورڈ ٹو میک سچ ہیوج پیمنٹس, اس لیے وہ جو چیزیں سیل کرتے ہیں وہ ان کو فنانسنگ پیکیج دے دیتے ہیں. فنانسنگ پیکیج میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ آفٹر 3 منتھس کو پیمنٹس ہوتی ہے, ایسا تو پیمنٹس کہتے رہتے ہیں, اینڈ فائنلی جب پیمنٹس کمپلیٹ ہو جاتی ہیں تو پیسہ انہیں جو سارا پیسہ جب انہیں مل جاتا ہے تو وہ جو کوئی بھی چیز جو بھی چیز لوگ لیتے ہیں ان کی جو ٹائٹل ہوتا ہے ان کو ٹرانسفر ہو جاتا ہے. سو یہ کیوں وہ ایسا ہو, اس لیے رہا ہے کہ جو ہمارا کنونشنل بینکنگ سیکٹر ہے اس کو یہ کام کرنا چاہیے, وہ نہیں کر رہا. سو جو ہمارے پرائیویٹ بلڈرز ہیں وہ تو آبویسلی ایسا کریں گے بیکاز دے وانٹ پیپل ٹو بائی دیئر ہاؤسز, اینڈ اور اگر انہیں فنانسنگ کنونشنل سسٹم نہیں دے رہا تو نان کنونشنل لوگ آگے آئیں گے یہ کرنے کے لیے. آرگوز کی ایگزامپل جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی کر رہے ہیں. ڈیولپرز لائک آرگوز, یہ ایل سیلواڈورز لارجسٹ لینڈ ڈیولپر ہے. آرگوز جو ہے یہ ایل سیلواڈور کا سب سے بڑا لینڈ ڈیولپر ہے. بائی دا لینڈ, پوٹ ان روڈز اینڈ یوٹیلیٹی ہوک اپس اینڈ بلڈ دا ہومس.
سو مچ لائک پاکستان میں بھی بہت سارے بلڈرز ایسے ہی کرتے ہیں, پہلے زمین خریدتے ہیں, پھر روڈز بناتے ہیں, اس کے علاوہ یوٹیلٹی ہوک اپس مطلب بجلی پانی گیس سب کچھ لگاتے ہیں, اس کو پھر گھر بناتے ہیں. وین ٹارگیٹ بائرز کانٹ گیٹ لونز آرگوز لینڈ دین منی ٹو. obviously دیکھیں جب ان کو لونز نہیں ملتے لوگوں کو وہ بائی کرنے کے لیے, تو آرگوز ان کو پیسے بھی لینڈ کرتا ہے, اور لوگ ایسا سا پیمنٹس کرتے ہیں, انہیں ایک اچھی ہاؤسنگ مل جاتی ہے. آرگوز آفر 10-year lease option contracts for land purchases at rates similar to commercial bank rates for housing. آرگوز 10 سال کے لیز آپشن کانٹریکٹس دیتے ہیں فار لینڈ پرچیزز ایٹ ریٹ سملر ٹو کمرشل بینکس ریٹس فار ہاؤسز. وہ سملر ریٹس ہوتے ہیں جو کمرشل بینکس کے ہاؤسنگ کے ہوتے ہیں. بائرز لیگلی اون دا لینڈ اونلی آفٹر دا فائنل لون پیمنٹ. سو دس از لائک obviously دس لیز آپشن کانٹریکٹ کہ باہر جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ آخری لون پیمنٹ کے بعد ٹرانسفر ہوتا ہے, اس سے پہلے ٹائٹل جو ہوتا ہے وہ آرگوز کے ساتھ ہی رہتا ہے. سو obviously دیکھیں ان دس کیس آرگوز کیسے اس چیز کو یوز کرتے ہیں کہ obviously ان کے کلائنٹس کے پاس پیسے نہیں ہیں جو چیز وہ بائی کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ان کو لون دے دیتے ہیں, اور جب وہ پیمنٹ ہو جاتی ہے تو ٹائٹل ٹرانسفر ہو جاتا ہے. اس میں مسائل کیا ہے, جو ہمارا کرنشل سسٹم ہے اس کی ریکوائرمنٹ کچھ زیادہ ہوتی ہیں, اور کئی بیسس پہ وہ نہیں دینے کے لیے نہیں دے رہے ہوتے, لیکن اگر نہیں دیں گے تو دیر آر انکنوینشنل پلیئرز ہو کم ان دی مارکیٹ اینڈ سرو دس مارکیٹ. Argos does not require a down payment and insurance is provided. Argos ڈاؤن پیمنٹ نہیں ریکوائر ہوتی ان کے لیے, اور انشورنس بھی پرووائڈ کی جاتی ہے. After family purchases a plot, the company continues to supply financing for construction or emergencies. جب ایک فیملی ایک پلاٹ پرچیز کر لیتی ہے, the company continues to supply financing for construction or emergencies. تو کمپنی جو ہوتی ہے وہ فائنانسنگ پرووائڈ کرتی رہتی ہے ایمرجنسیز کے لیے بھی, کنسٹرکشن کے لیے بھی. Argos is a highly profitable company and low-end housing is one of its solidly profitable lines of business. Again, ہم دیکھتے ہیں کہ لو اینڈ ہاؤسنگ جو ہے وہ سب ان کا بہت پروفیٹیبل بزنس ہے. پاکستان میں بھی اگر دیکھا جائے تو لو اینڈ ہاؤسنگ از اے ویری پروفیٹیبل بزنس. Right, so now we'll talk about alternative versus bank financing. Although it is somehow ironic that Cemex and Argos stepped into providing financing when no financial institution would do so, we admit that banks may have good reasons for avoiding the low-income housing market. Right. Although it is somewhat ironic that Cemex and Argos stepped into providing financing with, دیکھیں Cemex اور Argos ان مارکیٹ میں آئے بیکاز کنونشنل بینکنگ والے لوگ یہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر رہے تھے, اور اس کا فائدہ اٹھایا Cemex نے اور Argos نے. اس طرح کی کمپنیز فائدہ اٹھاتی ہیں اور ان لوگوں کو فائنانسنگ پرووائڈ کر کے پیسے بناتی ہیں. لیکن جب ہم بینکس کی بات کرتے ہیں تو بینکس ان مارکیٹس میں کیوں نہیں آ رہے؟ وی ہیو ٹو سی دی پوائنٹ آف ویو. اگر ایک پروفیٹیبل اپرچونیٹی موجود ہے تو کون سا ایسا بینک ہے جو اس میں نہیں آنا چاہے گا؟ سو وٹ آر دا ریزنز کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پر بینکس اس مارکیٹ میں آپریٹ اس طرح سے نہیں کر رہے؟ We would admit that banks may have good reasons for avoiding the low income housing market. So وہ کیا reasons ہیں جن کی بنا پہ بینکس ہمارے لو انکم ہاؤسنگ مارکیٹ میں نہیں آ رہے؟ So let's see. Construction industry players have hooks that banks lack. Cemex and Argos enjoy built-in risk control because the buyers rely on them for their access to housing, while banks need some other way to get legal hold such as a mortgage. سو دیکھیں سب سے پہلے بات Cemex ہے, Cemex سیمنٹ پرووائڈ کر رہا ہے اوبیسلی, اور جو Argos ہے, Argos کے آپ جو ٹائٹل ہے وہ ان کے پاس ہے, اور وہ آپ کو تب ملے گا جب آپ ان کی پیمنٹ کر دیں. تو اوبیسلی دے ہیو اے لاٹ آف پاور ان دس. لیکن بینکس کے پاس شاید اتنی پاور نہ ہو. بینک جو مورگیج دیتا ہے لیگل, وہ اگر رکھ بھی لیتے ہیں تو کورٹ پروسیجر سے ہو سکتا ہے کافی مشکل ہو جائے. لیکن جو آپ کے Argos ہیں یا Cemex ہیں وہ ان رسک کنٹرول آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے, بیکاز جو وہ سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں, جو گھر انہوں نے دیا ہوتا ہے Argos نے, جو اس میں لوگ رہ رہے ہیں, تو ٹائٹل تو ان کے پاس ہوتا ہے, تو وہ آسانی سے اس چیز کو کور کر سکتے ہیں. بینکس کا رسک اس طرح کی چیزوں میں زیادہ ہوتا ہے. سو اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر ہم مورگیج کوئی بندہ لے لیتا ہے اور بعد میں پے اپ نہیں کرتا, تو اگر ہم کوئی بینک اس بندے کو گھر سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے بیکاز نے پیمنٹ نہیں کی, اگر وہ کورٹ میں چلا جاتا ہے کیس, آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کے کیس کتنا لمبا سا چلتے ہیں. سو دیز آر دا تھنگس which are problematic with banks. Players like Cemex and Argos are now
well positioned to capture an enormous informal sector housing market, finance market, an example of the kind of disruptive entry that can force all players to reset the terms of an industry. Right. Players like Cemex and Argos are now well positioned to capture enormous informal. So دیکھیں اب سیمیکس اور آرگوز نے اس مارکیٹ میں آ کے ایک کریٹو سولوشن دے کے ایک ڈسرپٹیو انٹری کی ہے جس سے سارے پلیز کو فورس کیا ہے ٹو ریسیٹ دا ٹرمز آف انڈسٹری کہ وہ جو ٹرمز ہے اس کو چینج کریں انڈسٹری کے ساتھ. اور اب کنونشنل پلیز بھی جب دیکھتے ہیں کہ دیز پلیز آر سکسیزفل ان دس مارکیٹ تو وہ بھی ایک نئے طریقے سوچ رہے ہیں تاکہ وہ بھی آ کے لوگوں کو سرو کر سکیں اور پروفٹس بنا سکیں. Until now banks have conceded the low income housing markets to others, but perhaps with creativity they could make a stronger bid. ابھی تک اگر ہم بات کرتے ہیں تو بینکس have considered the low income housing market to others. تو بینکس نے اگر ابھی تک ہم جو دیکھتے ہیں تو انہوں نے اپنی جو ہاؤسنگ مارکیٹ ہے وہ کنسیڈ کی ہے باقی لوگوں کو, بٹ perhaps with creativity they could make a stronger bid. لیکن اگر اور کریٹیو بینک ہوتے ہیں تو وہ اس مارکیٹ میں آپریٹ کر سکتے ہیں بجائے اس کی پوری فیکشن کو چھوڑ دیں. Right, so if we change our attitudes, unlearned our perceptions and open ourselves to learning how our customers live and work, we could build a whole new business model and carve out a market where it was thought there was no business for us. Says Cemex sector Eureta. Despite the apparent obstacles, perhaps it is time banks took his word to heart. So جو سیمیکس کے جو ہیڈ ہے ہیکٹر یوریٹا, his advices وہ کہیں گے اچھا جو باتیں کہہ رہے ہیں these are very important. If we change our attitudes, obviously اگر آپ نے lower end market کو سرو کرنا ہے you have to change your attitude. If we change our attitude, unlearn our perceptions, جو ہم نے perceptions بنائے ہوئے اس مارکیٹ کے بارے میں اس perception کو پہلے ختم کریں, and open ourselves to learning how our customers live and work, اور اپنے آپ کو اوپن کریں کہ آپ کو جو کسٹمر ہے وہ کام کیسے کرتا ہے, وہ رہتا کیسے ہے. We could build a whole new business model. ہم ایک نیا بزنس ماڈل بنا سکتے ہیں and carve out market where it was thought there was no business for us. اور ایسی مارکیٹس بنائی جا سکتی ہیں جہاں پہ سوچا جاتا تھا کہ کوئی ایسی مارکیٹ موجود ہی نہیں مارکیٹس کو وجود میں لایا جا سکتا ہے. So but for that we have to do all these things. اگر بینکس بھی اس ایڈوائس کو سنیں گے تو ان کے لیے کافی پروفیٹیبل اپرچونیٹیز نہیں آ سکتی ہیں کہ ایسے سیکٹر جن کو بالکل نظر انداز کیا ہے اس میں وہ کافی اچھی طرح سے آپریٹ کر سکتے ہیں بیکاز دے آر بیٹر equipped to do these kind of things. We turn now to another product in which both financial and non-financial players compete for low-income market. In this case, banks have recently become more energetic in their attempt to capture market share. Right. So اب ہم turn کرتے ہیں. We turn now to another product in which both financial and non-financial players compete for the low-income market. اب ایک اور مارکیٹ ہم ٹرن کرتے ہیں جہاں پہ فائنینشیل اور نان فائنینشیل دونوں پلیئرز کمپیٹ کرتے ہیں فار دا لو انکم مارکیٹ کے لیے کمپیٹ کر رہے ہیں. In this case, banks have recently become more energetic in their attempts to capture market share. لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی اگر ہم بات کرتے ہیں انشورنس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اس طرح سے نہیں آ رہے. ہیلتھ انشورنس کا ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی بھی کافی مشکلات ہیں جن کو انہیں اوور کم کرنا پڑے گا. اگر ہم ہاؤسنگ فائنانس کی بات کرتے ہیں تو اس میں بھی بینکس اس طرح سے بھی آنے کی آ نہیں رہے جس طرح سے شاید انہیں آنا چاہیے, آپریٹ کرنا چاہیے باٹم آف دا پیرامڈ میں. لیکن ایک اور ایسا فیکشن ہے جہاں پہ بینک اب بڑی کوشش کر رہے ہیں آنے کی, اور ان میں انہیں کیا مشکلات کا سامنے ہم دیکھتے ہیں. دیٹ فیکشن از ریمیٹنسز کی جو مارکیٹ ہے اس میں اب ہمارے جو کنونشنل بینکس ہیں وہ فلی آنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, بٹ ہاؤ دے ڈو اٹ ابھی دیکھتے ہیں کہ کیسا ایکسپیرینس رہتا ہے. Right, poverty and opportunities have always motivated people to migrate from places to places, and having found better livelihoods, many send money home. So دیکھیں پاورٹی اور اپرچونیٹی ہمیشہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائگریٹ کریں. اگر کسی ملک میں اپرچونیٹیز نہیں ہیں تو لوگ وہاں سے مائگریٹ کر کے ایسی جگہوں میں جانے کی کوشش کریں گے جہاں پہ بہتر اپرچونیٹیز ہوں. اینڈ ہیونگ فاؤنڈ بیٹر لائکلیہوڈز مینی سینڈ ہوم منی ہوں. اور جب بہتر لوگوں کو اپرچونیٹیز ملتی ہیں تو بہت سارے لوگ پیسہ گھر میں اپنے گھر بیچتے ہیں. دس از ریئلٹی ان پاکستان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دیر از اے ہیوج فیکشن پاکستان میں جو ایک بہت بڑا حصہ ہے ہماری عوام کا جو باہر کے بہت سارے ملک مڈل ایسٹ میں
امریکہ میں، یورپ میں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. وہاں سے وہ پیسے بھیجتے ہیں اپنے ملک میں. تو جب وہ اپنے لوگوں کو پیسہ بھیجتے ہیں تو وہ کیسے بھیجتے ہیں؟ کون سے پرووائڈرز ہیں وہ پیسہ وہ سروس پرووائڈ کریں جس کے تھرو پیسہ آ رہا ہے. دیر از بگ منی ٹو میک ان دس. اینڈ ابھی کون سے پلیئرس ہیں؟ کنونشنل پلیس پہلے کیوں نہیں ہے؟ اگر آپ آنا چاہتے ہیں تو کتنے سکسیزفل ہیں؟ دیٹس واٹ وی سی. In 2006, the International Fund for Agriculture Development estimated that close to 300 billion in remittances were sent to developing countries by 150 million migrants worldwide. 2006 میں the International Fund for Agriculture Development estimated that close to 300 billion in remittances were sent to developing countries by 150 million migrants worldwide. 2006 میں International Fund for Agriculture Development نے estimate کیا کہ 300 بلین $300 بھیجے گئے ریمیٹنسز ڈیولپنگ کنٹریز میں بائی 150 ملین مائیگرنٹس ورلڈ وائڈ. اب یہ نمبر اس سے کافی زیادہ ہو چکا ہے. اور یہ اتنے زیادہ پیسے آپ کو سوچیں جو بھی پرووائڈر اس پیسے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے میں لوگوں کی ہیلپ کرے گا. اٹ از بگ منی ٹو بی میڈ ان دس مارکیٹ. اور اگین دس مارکیٹ واز کمپلیٹلی نیگلیکٹڈ بائی دا بگ پلیئرس. اینڈ اس میں انفارمل سیکٹر بہت زیادہ انوالو ہے ابھی بھی. اور اب بگ پلیئرس کو احساس ہو رہا ہے کہ دس از سچ ہیوج پارٹ آف دا منی اینڈ وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہی سروس پرووائڈ کریں. اٹس اے لیٹ انٹری ہے سو سو اس لیے کافی کمپٹیشن دیکھنا پڑے, کافی پرابلمس کا شکار. اگین اگر یہ شروع سے ہی اس ٹرینڈ کو دیکھا جاتا اور ہمارے بینکس ہمارے مین فائنانشیل انسٹیٹیوشن سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دیتے تو یہ ایک تو ان لوگوں کے لیے بھی زیادہ سستا ہوتا ہے بیکاز اوبیسلی بینکس آر بگ. اگر جتنا بڑا سائز ہوگا اتنا زیادہ وہ ایفیشینٹ ہوں گے تو جو سروس پرووائڈ کریں گے وہ اتنی زیادہ سستی ہوں. اور دوسرا ان لوگوں کے بھی کم پیسے لگتے اس کو ٹرانسفر کرتے ہوئے اور ان کو بھی پروفٹس ملتے ہیں. لیکن دے ڈیڈ ناٹ وینٹ ٹو دس مارکیٹ بیکاز آف مسکنسیپشنز, بیکاز آف مسکنسیپشنز, بیکاز آف ویریس ہرڈلز دے ہیڈ. اور آپ جا کے انہیں کافی مشکل آ رہی ہے اس مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہوئے. The World Bank believes that up to 1/3 of remittances may flow through informal channels. World Bank believe کرتا ہے کہ جو 1/3 remittances ہیں may flow through informal channels. جو 1/3 یہ remittances جا رہی ہیں یہ informal channels سے جا رہی ہیں. And these numbers are growing rapidly from year to year. یہ جو نمبر ہیں یہ from year to year rapidly grow کر رہے ہیں. Needless to say, many financial sector players seek to be top choice of customer to facilitate these transfers. Again, اب جو فائنانشیل سیکٹر کے جو پلیئرز ہیں وہ ٹاپ چوائس بننا چاہتے ہیں کسٹمر کی جو فیسیلیٹیٹ کریں ٹرانسفرز کو اور پیسے بنا سکیں. پرسن ٹو پرسن ریمیٹنس ٹرانسفرز آر تھاٹ ٹو بی سیکنڈ لارجسٹ سورس فار ایکسٹرنل کیپٹل ٹو ڈیولپنگ کنٹریز آفٹر ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ. دیکھیں ڈائریکٹ فارن انویسٹمنٹ تو ہوتی ہے لیکن اس سے جو سیکنڈ نمبر پہ سب سے زیادہ آپ کی ٹرانسفرز آتے ہیں پرسن ٹو پرسن ریمیٹنسز, وہ سیکنڈ لارجسٹ سورس آف ایکسٹرنل کیپٹل ہے ڈیولپنگ کنٹری میں. سو اٹ از اے ہیوج سورس فار اینی ڈیولپنگ کنٹری جس میں پیسہ آتا ہے باہر سے اور جس سے پوری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس ملک کی. ایز فلو فرام نارتھ ٹو ساؤتھ ریمیٹنسز ایکسیڈ آفیشیل development assistance. In several countries, they are greater than 10% of gross domestic product, and in a few extreme cases such as El Salvador and Honduras, transfer approach and surpass 20% of GDP. بہت سارے ملکوں میں اب جو یہ ریمیٹنسز ہوتے ہیں that is greater than 10% of the gross domestic product. That is a big number. And El Salvador اور Honduras کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ان کے جی ڈی پی کی 20% سے بھی زیادہ ہے. The upper tier of remittance senders offer uses banks. The well-off send money from one bank account to another. As we move down the income pyramid, senders increasingly use money transfer companies and informal mechanism. Right. So سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو اپر ٹائر ہے ریمیٹنس سینڈر کا وہ یوز کرتا ہے بینکس کو, کنونشنل جو بینک ہیں, بیکاز آبویسلی دے آر مور یوز ٹو آف دا بینکس, وہ ان کی ایکسیس ہے بینکس تک تو وہ بینکس کو یوز کرتے ہیں اور ان کو ایک اچھے ریٹس ملتے ہیں ٹرانسفر کرنے کے اوپر. دا ویل آف سینڈ منی فرام ون بینک اکاؤنٹ ٹو اندر, جو ویل آف ہیں وہ ایک بینک اکاؤنٹ سے دوسرے بینک اکاؤنٹ میں پیسے بھیجتے ہیں. ایز وی موو ڈاؤن دا انکم پیرامڈ, آہستہ جیسے
آپ انکم پیرامڈ میں نیچے آتے جاتے ہیں. سینڈرز انکریزنگلی یوز منی ٹرانسفر کمپنیز اینڈ انفارمل میکانزمز. جو سینڈرز ہیں وہ منی ٹرانسفر کمپنیز کو یوز کرتے ہیں اور انفارمل میکانزم یوز کیا جاتا ہے. Although people often feel comfortable with informal senders who bring them news of the family back home, they might be surprised to learn that these are the most expensive and least secure ways to send money. A very sizable portion of the value of sent informally is lost to fees, frauds and mishaps. Right. جو لوگ بڑے کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جو انفارمل سینڈرز کے تھرو، لوگ ہنڈی کے تھرو، جو پاکستان میں کافی مشہور ہے، جو پیسے بھیجتے ہیں، وہ برنگز دیم نیوز آف فیملی بیک ہوم. وہ آبویسلی ان کے لوکل بندے ہوتے ہیں، ان کے آگے کوئی بندہ ہوتا ہے، وہ منی ٹرانسفر جو ہوتا ہے وہ ان کے اپنے علاقے کے بندہ کوئی ہوتا ہے تو وہ ان کو کچھ خبریں وغیرہ بھی دیتا ہے. تو اٹ از پیپل آلویز فائنڈ اٹ کنوینئنٹ ٹو ورک وتھ سم بڈی ہو از فرام دیئر ایریا. لیکن they might be surprised to learn that these are the most expensive and the least secure way to send money. لیکن it is surprising کہ یہ سب سے ایکسپینسو وے ہوتا ہے، بیکاز جو فیس چارج کر رہے ہوتے ہیں وہ کافی ہوتی ہے، obviously بیکاز وہ خود تو نہیں بھیج سکتے، انہیں پھر یا کسی بینک کو یوز کرنا پڑے گا یا کوئی اور طریقہ یوز کرنا پڑے گا وہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے. اور جب بھی پیسے یوز کریں طریقہ وہ یوز کریں گے obviously اپنا کمیشن بھی رکھیں گے تو خرچہ زیادہ، اور جو بندہ جو پیسے بھیج رہا ہے اس کو ایکسپینسز زیادہ پے کرنے پڑیں. A very sizable portion of the value sent informally is lost to fees, frauds and mishaps. A very sizable portion of the value sent informally is جو sizable portion ہوتا ہے جو پیسے وہ بھیج ہوتے ہیں لوگ، وہ لاس ہو جاتا ہے فیس کی وجہ سے یا فرادز یا کوئی مس ایپ ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ پیسہ لوز ہو جاتا ہے. The market opportunity related to remittances differ from that of insurance and housing because it is already a full-blown competitive arena. دیکھیں جو مارکیٹ اپرچونیٹی ہے ریلیٹ کرتی ہے ریمیٹنسز سے، وہ ڈفر کرتی ہے. اٹ از ڈفرنٹ فرام انشورنس اینڈ ہاؤسنگ بیکاز اٹ از آلریڈی اے فل بلون کمپیٹیٹیو ارینا. فار انشورنس اینڈ ہاؤسنگ دیر از این اپرچونیٹی ٹو پرووائڈ این انٹائرلی نیو سروس دیٹ کلائنٹس کی ناٹ ناؤ obtain. In contrast, the market for remittances is hotly contested and few transfers are prevented because senders can't find a way to move the money. اچھا اگر ہم بات کرتے ہیں ہاؤسنگ فائنانس کی یا پھر انشورنس کی، تو اس میں اتنے پلیز اس طرح سے ہر بندہ یہ فیسلٹی پرووائڈ نہیں کر سکتا، بیکاز اگر آپ نے ہاؤسنگ فائنانس پرووائڈ کرنا ہے، اگر آپ نے ہاؤسنگ فائنانس پرووائڈ کرنا ہے تو اس میں بھی آپ کو کسی کنونشنل پلیئر کی ضرورت پڑے گی، یا اگر آپ نے انشورنس پرووائڈ کرنی ہے تو آپ کو انڈر رائٹر چاہیے ہوگا. لیکن ریمیٹنسز میں اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. ریمیٹنسز میں یو کین فائنڈ اے وے ٹو بائی پاس آل دیز اینڈ ڈو اٹ یور سیلف. سو اس لیے اس میں جو کمپٹیشن ہے وہ کافی زیادہ ہو جاتا ہے. کنٹراسٹ the market for remittances is already hotly contested and few transfers are prevented because senders can't find a way to move the money. Money move کرنا اس طرح سے اتنا مشکل نہیں ہے as compared to giving insurance contract or a housing finance loan. The opportunity in remittances is to woo customers from one channel to another by offering cheaper, faster and more convenient service. Right, so اس میں customers کو کیسے ایک کمپنی اٹریکٹ کرتی ہے، وہ سب سے پہلے کوشش کرتے ہیں کہ چیپر سروس پرووائڈ کی جائے، فاسٹر سروس پرووائڈ کی جائے اور مور کنوینئنٹ سروس ہو. سو دیز آر دا بینچ مارکس جو یوز ہوتے ہیں. فار بینکس اپرچونیٹی انکلوڈز اٹریکٹنگ اے نیو کسٹمر سیگمنٹ یوزنگ ریمیٹنسز ایز این انٹری پروڈکٹ. اس کے علاوہ بینک کے پاس یہ اپرچونیٹی ہے کہ اگر ریمیٹنسز پروڈکٹس کے تھرو ان کے پاس کوئی کسٹمر آ جاتا ہے دین دے کین آفر ہم مور سروسز. وہ سروسز بھی پرووائڈ کر سکتے ہیں اس بندے کو، اور وہ جو اور سروس اگر وہ پرووائڈ کریں گے تو obviously they can make more profits فیوچر میں اس کو اور سروسز دے کے. سو کئی دفعہ ریمیٹنسز آر یوز جسٹ ایز این اوپننگ اینڈ جسٹ ایز این انٹری پوائنٹ. In this context, money transfer organizations, MTOs, have strongly dominant positions. لیکن اس کانٹیکسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ایم ٹی او جو منی ٹرانسفر آرگنائزیشن ان کی ایک اسٹرانگلی ڈومیننٹ پوزیشن ہے. The clear market leader, Western Union, is in fact one of the most successful examples of private sector engagement with inclusive finance. Western Union کی ہم جب بات کرتے ہیں is in fact one of the most successful examples of private sector engagement with inclusive finance. It is a very successful example.
جو انگیجمنٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر کی انکلوسیو فائنانس کے ساتھ. اگر آپ ویسٹرن یونین کو دیکھتے ہیں تو ویسٹرن یونین نے ایک بڑا زبردست سسٹم بنا لیا ہے, بیکاز دے نیو, انہیں پتہ تھا کہ اپرچونٹی ہے. اینڈ اگین ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی مارکیٹ کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے کولیبریشن کر کے کتنا اچھا سسٹم بنا لیا کہ دنیا میں کہیں بھی ٹرانسفر کرنا پیسوں کے لیے کوئی مشکل رہا. اور کوئی بھی انہوں نے دیکھا کہ جہاں جب ان کو لوگوں کی ریکوائر تھی وہاں پہ انہوں نے اپنے لیے پارٹنرز دیکھے جو ریٹیلرز جن لوگوں کی اپنی شاپس ہیں آلریڈی, ان لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے انہیں یہ سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دی, اور اب ایک بہت بڑے لیول پہ پوری دنیا میں ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے. And you must be, so you can be pleasantly surprised to know that Western Union earned approximately $1 billion in profits in 2006. $1 billion نے 2006 میں profit بنایا تھا. Now it is even a bigger number because یہ جو ہمارا global migration کے numbers دیکھیں تو وہ increase ہو رہے ہیں, اور obviously یہ لوگ جو لوگ اب دنیا میں ہیں وہ زیادہ money transfer کر رہے ہیں. So Western Union earned approximately $1 billion in profit in 2006. $1 billion انہوں نے profit بنا 2006 میں. A large part of this was due to BOP remittances sending customers. یہ اس کا ایک بڑا پورشن جو ہے وہ باٹم آف دا پیرامڈ کے جو لوگ ریمیٹنسز سینڈ کر رہے تھے اس کی وجہ سے. Other top players include Eurogiro and MoneyGram. MoneyGram کا نام شاید آپ نے سنا ہو. In addition, there are numerous smaller players often specialized in a single remittance channel. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں. اگر ایک کمیونٹی دیکھیں, اگر پاکستان کے کسی علاقے سے اگر فیصل آباد کی بات کرتے ہیں تو فیصل آباد سے اگر کافی سارے لوگ جا کے لندن میں بیٹھ جاتے ہیں تو وہاں پہ فیصل آباد کی اسپیشل کمیونٹی کا ایک بندہ پھر یہ سروس پرووائڈ کرنا شروع کر دے گا آلریڈی, بیکاز انہیں پتہ ہے کہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ ہے, دے نیڈ ٹو سینڈ دی منی ہوم, بجائے اس کے کہ وہ باہر سے بھی تو بھیجیں گے لوگ, تو اگر وہ ایک اچھی سروس دیتا ہے تو لوگ سارے اسے بھیجنا شروع کر دیں گے. تو اس طرح کے اسمال پلیز جو بہت کم جگہوں پہ آپریٹ کرے, اگر نمبرز ایک جگہ پہ زیادہ ہوتے ہیں لوگوں کے تو وہ ریگولرلی پیمنٹس کرتے ہیں, تو وہ اس طرح کے سسٹم بہت سارے چل رہے ہیں. Money transfer companies have made it a point to get close to customers, both physically and psychologically. Money transfer companies نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے اپنے لیے, جو وہ کافی کلوز ہوئے اپنے کسٹمرز پہ فزیکلی بھی اور سائیکولوجیکلی بھی. They have made agents out of the proprietors of every corner grocery store in every immigrant neighborhood. انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے پورے کے پورے اسٹور کھولتے ہیں, انہوں نے دیکھیں اس کے بارے میں پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ مائکرو فائنانسنگ میں پارٹنرشپس بڑی میٹر کرتے ہیں, بیکاز آپ نے اپنی کاسٹ بڑی لو رکھنی ہوتی ہیں, اینڈ یو ہیو ٹو یو نیڈ اے پرسن جو لوکل کمیونٹی کا بندہ ہو, جو وہاں کا رہنے والا بندہ ہو, جو آپ کو بتا سکتا ہو, لوگ اس پہ آسانی سے ٹرسٹ بھی کر سکتے ہیں. سو ان کمپنیز نے یہ کیا ہے کہ جو کارنر گروسری اسٹور, ایون گروسری اسٹور جو روزمرہ کی اشیاء جہاں بکتی ہیں, ان کو انہوں نے کنورٹ کر دیا اس طرح کے جو ان کا اپنا ایجنٹ بنا لیا, اور اوبیسلی ان کو پروفٹ میں سے 1% دے دیا. ان کے لیے بھی پروفیٹیبل ہے, اور مائکرو فائنانسنگ ریمیٹنسز کمپنی جو منی ٹرانسفر کمپنیز ہیں ان کے لیے بھی ان کے لیے بھی یہ پروفیٹیبل بزنس ہے. سو دیٹ ٹرن آؤٹ ٹو بی ویری ویل فار دیم. اگر ہم ایک ریسنٹ ایگزامپل, اگین میں نے شاید پہلے بھی آپ سے بات کی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں تو اب موبائل کمپنیز اس پیسے ٹرانسفر کرنے کو یوز کر رہی ہیں. موبائل کمپنیز نے بھی دیکھا ہے کیونکہ ان کے نیٹ ورک اب کافی پورے اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں ان کا نیٹ ورک کافی اگر پھیلا ہوا پورے پاکستان میں لوگ موبائلز یوز کر رہے ہیں, تو یہ موبائلز کو یوز کر کے پیسے بھیج سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ. اور اگین انہوں نے اپنی شاپس نہیں بنائی, انہوں نے جو لوکل گروسری اسٹور تھا اس کو لیا اور اسی کو انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا موبی کیش, ایزی پیسہ, اور اس طرح کی سروسز کو کر کے آپ ان کے پاس جب جائیں آپ کو ان کو اس کو یوز کر کے آپ پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ کہیں پہ بڑی آسانی سے بھیج سکتے ہیں. دیٹ از اے ویری یوزفل تھنگ. اگین ریممبر کہ یہاں پہ کس طرح سے ایک لوکل گروسری اسٹور کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے کام آگے بڑھایا جا رہا ہے, بجائے اس کے کہ فل فلیج اپنا ایک سسٹم بنایا جائے. The shop that handle the money transfer organization transaction give immigrants a taste of the home, a chance to converse with someone from home country, to buy favorite foods and to find out about local immigrant community events. So دیکھیں, اگر ایک بندہ اگر لندن میں بیٹھا ہو اور وہ پاکستان میں کہیں پہ بھی کہیں سائی بال میں پیسے بھیج رہا ہے, تو
اگر دونوں سائڈ پہ لندن میں جو گروسری اسٹور ہے وہ بھی کسی لوکل بندے کا ہو تو وہ لوکل بندے سے ملتا ہے, اور وہ جو پیسے ریسیو کرنے کے لیے بندہ آتا ہے وہ بھی ایک لوکل اسٹور ہے وہاں سے ریسیو ہو رہا ہے. سو آبویسلی ایک کافی لوگ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں جب انہیں چانس ملتا ہے وہ اپنے کسی گاؤں کے بندے سے بات کرنے کا. اس کے علاوہ وہاں پہ ان کی فوڈ پروڈکٹس پڑی ہیں وہ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں, اس میں لوکل نیوز ملتی ہیں کمیونٹی. تو اب دیکھیں اگین کتنے اچھے طریقے سے یہ منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز نے اس پورے کانسیپٹ کو یوز کر کے وہ لوگ ایک جو گروسری اسٹور تھا اس کے اندر پینیٹریٹ کر کے انہوں نے دے ہیو کنورٹیڈ دیم فار دیئر اون گڈ, اور کس طرح سے پورا سسٹم نے چلایا, اور پوری دنیا میں سسٹم چل رہا ہے, اور وہ اب اربوں روپے بنا رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں یہاں سے. Delgado Travel, a rapidly growing MTO, initially specialized in connecting people with their countries as a travel agency, and now does so also through phone cards and money transfers. So Delgado Travel کی ہم بات کرتے ہیں, ایک منی ٹرانسفر آرگنائزیشن ہے. انیشلی نے اسٹارٹ کیا تھا, اوبیسلی یہ ٹریول ایجنٹ تھے پہلے, اور جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں اوبیسلی دے گیو ٹکٹس, انہیں پتہ ہوتا ہے لوگ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ پیپل آر ٹرانسفرنگ لاٹ آف منی. اوبیسلی اگر لوگ ٹریول کرتے ہیں تو ان سے ایک ریلیشن شپ بنتا ہے کہ ایک بندہ ایک جگہ جا رہا ہے, پھر پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ گیا, تو پھر یہ بندہ وہ بندہ پھر کچھ پیسے بھی بھیجتا ہے اگر. تو ان سب چیزوں کو دیکھتے دیکھیں ایز این انٹری پوائنٹ وہ ایز اے ٹریول ایجنٹ آیا, لیکن جب بعد میں انہوں نے دیکھا کہ دے کین پرووائڈ دی مور سروسز, تو انہوں نے فون کارڈز بھی انہیں پرووائڈ کرنا شروع کر دی, اس کے علاوہ انہیں منی ٹرانسفرز بھی پرووائڈ کرنا شروع کر دی. Delgado Travel and other like it offer a lifeline to home. No wonder many customers prefer it to the anonymity of most bank branches. But the amount of money involved in remittances are simply too large for Delgado Travel managers to relax if they wish to maintain their market position. سو لوگ ہم نے شروع میں دیکھا کہ لوگ بڑی انفارمیلٹی چاہتے ہیں, اینڈ اس میں کئی جو ٹرانسفر ہوتی ہیں وہ کیش ٹو کیش ٹرانسفرز ہوتی ہیں کہ لوگ کیش دے کے جاتے ہیں اور آگے کیش وہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں. سو یہ ان بڑی انفارمل سی وہ سب چیزیں ہوتی ہیں, اور اس لیے کسٹمر پریفر کرتے ہیں اس انفارمیلٹی کو بجائے اس کے کہ وہ بینک میں جائیں, وہاں پہ سارے فارمس فل کریں, اپنی ساری آئی ڈی سب چیزیں پرووائڈ کریں. کمرشل بینکس ہیو بیگن ٹو میک بیڈس فار دا ریمیٹنس مارکیٹ. اب کمرشل بینکس نے اس مارکیٹ کے اندر انٹرسٹ شو کرنا شروع کر دیا, بیکاز دے پیپل آر میکنگ لاٹ آف منی ان دس مارکیٹ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم ایم ٹی اوز آر بیکمنگ مور ریجنل, اور جو منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز ہیں وہ بہت اب وہ ریجنل ہوتی جا رہی ہیں. پریویسلی سلیپی ریمیٹنس کوریڈورز ہیو بین انویڈیڈ بائی کمپیٹیٹرز کازنگ پرائسز ٹو فال ڈرامیٹکلی اوور دا پاسٹ ڈیکیڈ. تو پہلے جہاں پہ ہو سکتا ہے کہ صرف ایک بندہ پرووائڈ کر رہا ہو سروس جو لوکل وہاں کا بندہ ہو, لیکن اب کمرشل بینکس بھی آ رہے ہیں, بہت سارے اور پلیئرز آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے کمپیٹرز کے انکریز ہونے کی وجہ سے پرائسز جو ہیں وہ ڈرامیٹکلی اس سیکٹر میں فال ہو رہی ہیں. پرائسز فال ہونے سے مراد ہے کہ جو سپلائرز ہیں, جو یہ سروس پرووائڈرز ہیں, ان کے پروفٹس فال ہو رہے ہیں, لیکن کسٹمرز کو فائدہ ہو رہا ہے. بینکس ہیو ناٹ یٹ میڈ سگنیفیکنٹ انروڈز بٹ دا ٹرینڈ از شارپلی اپورڈ. اب بھی بینکس نے اتنا سگنیفیکنٹ اس پہ امپیکٹ نہیں ڈالا, اسٹل ویسٹرن یونین از دا بگیسٹ پلیئر ان دا مارکیٹ, لیکن اب وہ جو ٹرینڈ ہے وہ شارپلی اپورڈ ہے, بینک کی انوالومنٹ کافی بڑھتی جا رہی. دا انٹر امیریکن ڈائلاگ نوٹس دیٹ دا پرسنٹیج آف میکسیکن immigrants using banks to transfer remittance from United States rose from 2 to 6% between 2004 and 2006. So ابھی دیکھا گیا ہے کہ جو میکسیکن امیگرینٹس جو امریکہ میں میکسیکن امیگرینٹس بہت زیادہ ہیں, جو امریکہ سے میکسیکو پیسے بھیجتے ہیں, جو زیادہ انفارمل موڈز یوز کرتے تھے, اب وہ 2004 سے 2006 یہ نمبر 2 سے 6% تک بڑھا ہے. پہلے 2% تھا, وہ 6% ہو گیا, اور اب یہ اس سے بھی کافی زیادہ ہو چکا ہے. It's still a low percentage but one that tripled in only 2 years. Obviously یہ ایک نمبر اتنا ہائی نہیں ہے, لیکن یہ کافی جلدی بڑھا ہے نمبر. One of the main questions concerning banks is the relationship between remittance sending and bank accounts. The MTOs work on a cash-to-cash basis which allow people with no bank accounts to send and receive money. لیکن جو سب سے ایک مین کوشچن ہوتا ہے بینکس کا, ریلیشن بٹوین ریمیٹنس سینڈنگ اینڈ بینک اکاؤنٹ, کہ وہ بینک اکاؤنٹ ٹو بینک اکاؤنٹ کے ٹرانسفر کرتے ہیں. اینڈ کئی جو ایم ٹی اوز کے لوگ ہوتے ہیں, وہ میں نے اب سے پہلے بات کی ہے, ایم ٹی او سے جو لوگ منی ٹرانسفر آرگنائزیشن پہ جاتے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس ہوتے ہی نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیش ایک اینڈ پہ دیں, دوسرے اینڈ پہ لوگ کیش ریسیو کریں. سو دیز آر آل, وہ اگر یہ کیش ٹو کیش ساری ڈیلنگ ہے,
تو بینک شاید اس طرح سے نہیں کرتے, لیکن ایم ٹی اوز اس طرح کی سب چیزوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں. دیٹس وائی پیپل فیل مور کمفرٹیبل گوئنگ ٹو دیم اینڈ یوز دیم ایز ایجنٹس ٹو ٹرانسفر دیئر منی. The banks want these clients to open bank accounts and transfer funds from account to account, again keeping the funds in the financial system as long as possible. So banks کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگ بینک اکاؤنٹس کھلوائیں اور بینک اکاؤنٹس میں کے تھرو ٹرانسفر کریں تاکہ جو فنڈز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دیر تک بینک اکاؤنٹ کے اندر رہیں. obviously they prefer that. دیکھیں اگر بینک ایک سائڈ سے پیسے بینک اکاؤنٹ کھلوا کے اس میں پیسے رکھے جاتے ہیں اور دوسرے اینڈ پہ دیے جاتے ہیں, تو ہو سکتا ہے جو دوسرے اینڈ میں دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے وہ سارے کے سارے اکٹھے نہ نکلوائے جائیں. اور جب تک اگر وہ بینک کی یہی مرضی ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کے پاس پیسہ رہے, تاکہ بینک از ان دا بزنس آف ٹیکنگ ڈپازٹس اینڈ giving loans and make money on that. So they want the maximum amount of the money to stay in the system for as long as possible. They also hope to return remittance customers into profitable long-term banking customers through cross-selling. They also hope to return remittance customers into profitable long-term banking customers through cross-selling. So جیسا کہ ہم نے ڈیلگاڈو ٹریولز میں دیکھا تھا کہ وہ پہلے ٹکٹس جو ٹریولنگ ٹکٹ سیل کر رہے تھے, لیکن انہوں نے دیکھا کہ there is an opportunity in the market and they started to provide other services to like انہوں نے پھر دیکھا فون کارڈز تھی اور اس طرح وہ منی ٹرانسفر فیسلٹیز تھی. اسی طرح بینکس بھی بینکس کو یہ امید ہے کہ جو ریمیٹنس کے کسٹمرز ہوں گے وہ ایک دفعہ جب ریمیٹنس کے تھرو کرنا شروع کر دیں گے تو بینک ان کے ساتھ ایک لانگ ٹرم ریلیشن شپ بنا کے ان کو اور بھی پروڈکٹ سیل کرنے کی کوشش کریں, لائک لونس ہیں, اس طرح کی بہت ساری ایسی چیزیں جو ان لوگوں کو ضرورت ہوگی تو وہ بھی انہیں پرووائڈ کیے جائیں اور جس سے پروفٹ بنایا جائے. But the preference for cash among those sending remittances persistence. لیکن پھر بھی دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ پیسے بھیجتے ہیں, جو باٹم آف دا پیرامڈ کے اسپیشلی لوگ ہیں, وہ کیش کو پریفر کرتے ہیں. وہ بینک ٹو بینک ٹرانسفرز کو وہ یوز کم کرتے ہیں, اور جو مین ریزن ہے وہ ایم ٹی اوز کے پاس جاتے ہیں بیکاز بیکاز ایم ٹی اوز جو ہیں وہ انفارمل ہیں اور ان کو آپ کیش دیں اور پہ کیش ریسیو کریں گے. سو دیٹ از ون تھنگ. بینکس کو اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ اگر ان کے کسٹمرز کی ریکوائرمنٹ کیش ٹو کیش ٹرانسفر ہے, دے شوڈ گو فار کیش ٹو کیش ٹرانسفر. کچھ وہ والا پیسہ جو یا تو سسٹم میں بینکس تو چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ زیادہ سے زیادہ دیر تک سسٹم میں رہے جس کو وہ یوز کریں, لیکن اگر اس پالیسی کی وجہ سے وہ سسٹم میں پیسہ آ ہی نہیں رہا, دین واٹس دا پوائنٹ ڈوئنگ اٹ. بینکس کو چاہیے کہ وہ بھی کیش سروسز پرووائڈ کریں کہ ایک سائڈ سے بندہ کیش دے, دوسرے سے کیش ریسیو کر سکے, اینڈ سسٹم کو تھوڑا انفارمل بنائے تاکہ وہ باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو کیپچر کر سکے. Between the United States and Latin America, 70 to 80% of cross-border remittance was sent through money transfer intermediaries on a cash-to-cash basis. یہ 70 سے 80% تک جو پیسہ ہوتا ہے لیٹن امریکہ, جو لیٹن امریکہ سے زیادہ لوگ مائیگریٹ کر کے امریکہ آتے ہیں. لیٹن امریکہ میں برازیل آتا ہے, کولمبیا آتا ہے, اس کے علاوہ بھی میکسیکو آتا ہے. تو یہاں سے زیادہ لوگ یونائٹیڈ اسٹیٹس جاتے ہیں اور وہاں سے وہ پھر اپنے گھر پیسے بھیجتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو 70 سے 80% پیسہ جو ریمیٹنس کے میں آگے پیچھے جاتا ہے وہ کیش کی بیسس پہ ہوتا ہے. اٹ از آن کیش ٹو کیش بیسس. اگر وہ کیش کی بیسس پہ ہو رہا ہے اور بینکس کا زیادہ باعث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کھلوائیں اور اکاؤنٹ ٹو اکاؤنٹ پیسہ بھیجیں, دین دے آر ناٹ ولنگ ٹو ایکسیپٹ وٹ دے آر سینگ, کہ انہیں پتہ ہے کہ لوگ پریفر کریں تو وہ ان کے مطابق اپنے پروڈکٹ بنائیں, بیکاز اگر نہیں بنائیں گے تو لوگ آسانی سے ایم ٹی او کے پیسے لے جائیں گے جو ان کو سروس پرووائڈ کر دے گا, اینڈ دے ول ناٹ بی ایبل ٹو میک profits in this market. Even for immigrants with bank accounts, only 5 to 19% use their bank accounts for money. جو ایون جن لوگوں کے پاس, جن امیگرینٹس کے پاس بینک اکاؤنٹس بھی ہیں, ان میں سے بھی صرف 5 سے 19% یوز کرتے ہیں اپنے بینک اکاؤنٹس کو پیسے بھیجنے کے لیے. Convenience factors such as brand recognition, hours, location and speed of transfer carry more weight. اس کے علاوہ جو convenience factors ہیں such as brand recognition, Western Union is a big brand now. آورس کی کون سے ٹائمنگ پہ آپ بھیج سکتے ہیں, کہ کتنے فلیکسیبل ہیں, لوکیشنز کتنے زیادہ ہیں, اینڈ اسپیڈ آف ٹرانسفر, یہ وہ فیکٹرز ہیں جو زیادہ میٹر کرتے ہیں کہ لوگ آپ کو کتنا یوز کریں گے ایز منی ٹرانسفرز. گورنمنٹ پالیسی میکرز آلسو انکریج ریمیٹنسز ٹو موو تھرو بینکس in the interest of banking the unbanked, but this admirable goal is made more difficult by simultaneous emphasis on know your customer fueled by fear of terrorism and illegal activity. گورنمنٹ کی جو پالیسی ہوتی ہے وہ بھی یہی ہے کہ جو ان بینکنگ سیکٹرز کو بینکنگ کی طرف موو کیا جائے,
اور اس لیے وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں بینکس کو. But this terminal goal is made more difficult by simultaneous emphasis on know your customer, fueled by fears of terrorism and illegal activity. لیکن یہ ساتھ ہی اگر آپ اگر آپ بہت زیادہ فوکس کریں گے ان سب چیزوں پہ تو پھر آپ نو یور کسٹمر بھی فوکس کرتے ہیں تو اس میں ٹیررزم اور لیگل ایکٹیویٹیز کے جو ڈر ہے وہ بھی آ جاتے ہیں کہ اگر آپ کسٹمر کے بارے میں بہت زیادہ انفارمیشن جب ریکوائر کرتے ہیں تو آپ ان کی کافی زیادہ انفارمیشن آپ کو پاس رکھنی پڑتی ہے, تو زیادہ لوگ اپنی انفارمیشن دینا پسند بھی نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے بھی پھر یہ ایکٹیویٹی نہیں چلتی. Undocumented workers avoid banks because of strict identification requirements. اس کے علاوہ undocumented workers بہت سارے باٹم آف دا پیرامڈ میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈیولپڈ کنٹریز میں کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ illegal workers. illegal سے مراد ہے کہ ان کا امیگریشن اسٹیٹس نہیں ہوتا, وہ لیگلی کام نہیں کر سکتے, بٹ دے اسٹل ارن منی بیکاز وہ دے ڈو آل کائنڈس آف اسٹاف, ہر چیز کریں, چھوٹی موٹی جابس کرتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, وہ پیسے واپس بھیجتے ہیں. اگر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ لوگ ان کی انکم سے کم ہے, لیکن یہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے موجود ہوتے ہیں وہاں پہ, تو اور یہ اب تو آپ بینک کو بالکل یوز نہیں کر سکتے. The US Patriot Act actually made it easier for immigrants to open bank accounts by allowing identification issued by foreign consulates, but many immigrants still feel it's risky to give too much personal information to a bank. So بینک میں جانے سے لوگ ڈرتے اس وجہ سے بھی ہیں کہ ان کے پاس وہ ڈاکومنٹس نہیں ہوتے جو ریکوائرڈ ہوتے ہیں, اور وہ پرسنلی سیف نہیں فیل کرتے کہ وہ بینک کو اپنے بارے میں انفارمیشن دیں, بیکاز بینک کے پاس جب انفارمیشن جاتی ہے تو دے تھنک دیٹ وہ شاید پکڑے جائیں اور ان کو واپس بھیج دیا جائے, سزا دی جائے. سو بیسکلی دیٹ از اے ہیوج ایشو, اور بہت بڑے جو ایک فیکشن ہے بی او پی کا. دیکھیں نہ تو اتنے لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں, اگر ان میں سے کوئی ایک ڈیولپ کنٹری میں چلا جاتا ہے تو ان کے پاس ہو سکتا ہے کہ لیگلی سیٹل ہونے کا کوئی طریقہ بھی نہ ہو, اینڈ موسٹ آف دیم مینیج ٹو لیو دیر ایز لانگ ایز دے کین. کوشش کرتے ہیں کہ جتنا لمبا عرصہ گزار سکیں وہ گزاریں, اور اس میں جتنا پیسہ بنا سکتے ہیں بنائیں اور اپنے پیسہ واپس بھیجیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایم ٹی اوز کو پھر زیادہ یوز کرتے ہیں, جو بیکاز ایم ٹی او نے پتہ ہے کہ ان کا لوکل بندہ ہے جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں, اور بینک پہ وہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے بیکاز اگر وہ انفارمیشن بینک کو دیں گے تو بینک اگر آگے وہ انفارمیشن دے کے ان کو پکڑا بھی سکتا ہے. سو دیر آر مینی ایشوز. جیسے اس میں یہ بات نہیں ہے کہ صرف ایک ایسپیکٹ ہے ساری اسٹوری کا, اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں جن کو دیکھ کے یہ سب چیزیں لے کے آگے جی جاتی ہیں. A similar challenge occurs at the receiving end, where relatives back home may be unfamiliar with or distrustful of banks. So اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ اگر کوئی بندہ بینک اس کو پیسے بھیجے تو بیک ہوم اگر وہ گھر بھیج رہا ہے تو وہ اتنے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں ہیں, اور اتنا ٹرسٹ بھی نہیں ہے ان کو بینکس کے اوپر, تو اگر وہ پیسے بینک کے تھرو بھیج بھی جاتا ہے تو بینک میں جانا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پیسے لینے. اگر وہ وہاں سے اپنے کسی ایم ٹی او کے تھرو بھیجتا ہے, لوکل بندہ جا کے اکثر ان کے گھر میں بھی پیسے دے دیتے ہیں, یا پھر ایک لوکل بندہ جس پہ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں اس کو پیسے مل جاتے ہیں, ان سے پیسے مل جاتے ہیں, تو لوگ اس کو پریفر کرتے ہیں. With long histories of poor treatment behind them, customers may see banks as institutions for the rich. Obviously بینکس کو اتنی ٹریٹمنٹ نہیں رہی بینکس کی پور فیکشن کے ساتھ, اس لیے وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جو بینکس ہیں وہ صرف امیر لوگوں کے لیے. ان میکسیکو only 33% of remittance recipients have bank accounts. In Central America only 22%. سو اگر ہم میکسیکو کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ صرف 33% لوگ ایسے ہیں جو ریمیٹنسز ریسیپینٹس ہیں, جو ریمیٹنسز ریسیو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس بینک اکاؤنٹس ہیں. اور سینٹرل امریکہ میں جو ریمیٹنسز لوگ ریسیو کرتے ہیں صرف ان میں سے 22% ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بینک اکاؤنٹس. Partnerships are especially critical in remittances. They link the sending and receiving institutions. Partnerships are especially critical in remittances. They link the sending and receiving institution. Partnerships بڑی امپورٹنٹ ہیں ریمیٹنسز کے لیے, وہ لنک کرتی ہیں سینڈنگ اور ریسیونگ انسٹیٹیوشن کو. سٹی بینک ہیز بین ایکٹیو ان اسٹیبلشنگ پارٹنرشپ ود ریسیپینٹ سائڈ انسٹیٹیوشن اسٹارٹنگ ود Banco Solidario in Ecuador as a test case and moving on to BRAC in Bangladesh and among countries. City Bank نے اس سلسلے میں کافی پارٹنرشپ فارم کی ہیں کافی لوکل بینکوں کے ساتھ اور لوکل انسٹیٹیوشنس کے ساتھ, اور جس کو یوز کر کے وہ ہیلپ آؤٹ کریں ان سب لوگوں کو. Both these microfinance institutions have many branches outlets throughout their countries, making them attractive distributors of remittances. In the massive corridor between the United States and Mexico, Citibank customers can easily make account-to-account transfers with Banamex, Citi's
Mexican are. So these are some examples we discussed. ایک فن چیز اس میں رہ گئی کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا فرق آیا. دیکھیں پہلے اگر ہم پہلے کی بات کرتے ہیں تو ٹیکنالوجی جب نہیں تھی اتنی تو پیسہ ٹرانسفر کرنا اس کو لوکیٹ کرنا کافی مشکل تھا, لیکن آج کل ٹیکنالوجی ہیز میڈ ہیوج انروڈس, جس کی وجہ سے اب کافی فرق پڑا, اور ہمیں ٹیکنالوجی کو کیسے یوز کر رہے ہیں. ویل سی آل دیٹ ان دی نیکسٹ لیکچر. So I would like to give you a summary of this lecture. So in the last ابھی یہ ہمارا تقریباً فیکشن ختم ہو گیا تھا. ہم ٹیکنالوجی اگلے میں دیکھیں گے کہ ٹیکنالوجی کا کیا افیکٹ ہوگا ریمیٹنسز کے اوپر. باقی ہم نے یہ تینوں کافی حد تک کمپلیٹ کر لی. تو ان دا لاسٹ فیو لیکچرز ہم نے کچھ ایسے پروڈکٹس پہ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے جو باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کو پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں, جس سے جس کی وجہ سے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بھی پروفٹ بنا سکتے ہیں, اور ان لوگوں کی ایک بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. وی اسٹارٹیڈ ود انشورنس. انشورنس میں ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا فیکشن ہے ہماری باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ کا, جن کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے ان کے ہیلتھ ایشوز. جو ہم نے دیکھے 1.3 بلین لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو ایکسیس نہیں ہے ہیلتھ انسٹیٹیوشنس کے پاس. اس کے علاوہ 100 ملین لوگ ایسے ہیں جو ہر سال پاورٹی ٹریپ میں چل جاتے ہیں بیکاز آف دیئر ہیلتھ ایشوز. سو دس از اے ہیوج پرابلم, بہت بڑی پرابلم ہے جس کو سالو کرنے کی ضرورت ہے, جس کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہیلتھ انشورنس ایک ایسا فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے جو اس رسک کو ریڈیوس کر سکتے ہیں لوگوں کی لائفز کے اندر سے. پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں جب ہم ان لوگوں کو ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں, یا پھر ہم کوئی ایسا اسٹیپ لیتے ہیں جس سے ان لوگوں کو ہیلتھ انشورنس پرووائڈ کی جائے. ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں ICICI لومبارڈ بینک کے سلسلے میں. جب سب سے پہلے کوشش کی گئی تو اس میں کافی مسائل جو سب سے بڑے آ رہے تھے وہ یہ تھے کہ لوگ جو بھی انسٹیٹیوشن, یہ جو ہمارا انسٹیٹیوشن تھا جو گرامین بینک تھا اس سلسلے میں, گرامین کوٹک بینک, وہ جو یہ سروس تو انہوں نے آفر کر دی لوگوں کو, لیکن ان کو وہ پراپر طریقے سے ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ ہاؤ ٹو یوز دس سروس, واٹ یو آر انٹائٹل ٹو اینڈ آل دیٹ. تو لوگوں کو اتنی سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے کہ وہ کیا فائدہ کیا ہے اور یہ کیسے سارا سسٹم چلے گا. سو لوگوں نے انریزنیبل ایکسپیکٹیشنز بنا لی کہ یہ چیز بھی ہماری کورڈ ہے اینڈ اس طرح کی سب چیزیں, اینڈ جس کی وجہ سے جب وہ ان کی مسکنسیپشنز بنی ہوئی تھی جب وہ پوری نہیں ہو سکی تو لوگ کافی زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے اور انہوں نے کافی برہمی کا اظہار کیا. اینڈ دوسری بات جو مین ایک مسئلہ آ رہا تھا وہ یہ آ رہا تھا کہ جو انہوں نے ریلیشن شپ تھا جو ہاسپٹلس کے ساتھ, کہ انہوں نے جو ہاسپٹلس جو نومینیٹ کیے تھے جہاں پہ لانچ کرایا جا سکتا تھا ان کا نمبر کم تھا, اور نمبر کم ہونے کی وجہ سے جب بندے کافی زیادہ انشورڈ تھے اور کافی زیادہ لوگ جب اکٹھے ہاسپٹلس میں جانا شروع ہو گئے تو ہاسپٹل ان کو ٹریٹ نہیں کر پایا اس طرح سے جس سے انہیں کرنا چاہیے تھا. سو بیکاز آف آل دس پرابلم دس تھنگ اینڈیڈ, دس از اینڈیڈ آفٹر 1 year. سو ایک دفعہ یہ پرابلم ہوئی تو انڈیا میں ایک اور آرگنائزیشن نے سوچا کہ دیز ور دا پرابلمز, ان پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ریکوائرمنٹ جو ہے اس چیز کی تو اس کو سالو کرنے کے لیے اب ہمیں نئے طریقے استعمال کرنے چاہیے. سو دے ٹرائیڈ اے نیو اپروچ اینڈ انہیں سب سے پہلے یہ دیکھا کہ انہیں سب سے پہلے جب یہ کام شروع کیا تو دے میڈ ڈپارٹمنٹ, نیو ڈپارٹمنٹ ان دا مائکرو فائنانس آرگنائزیشن. اس کا کام صرف یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرے ہاؤ ٹو یوز دس فائنینشیل انسٹرومنٹ, ہاؤ ٹو یوز دس ہیلتھ انشورنس, اور اس سے آپ کو لوگوں کو کیا فائدے ہیں, اس کو یوز کیسے کیا جا سکتا ہے اور کیا چیزیں کور نہیں ہیں, اور جب لوگوں کو اس کو یوز کرنا ہوتا تھا تو ایڈمنسٹریشن کے آپ کہاں جائیں کیسے کریں وہ سب پرووائڈ کی. تو اس کے سے رزلٹ بہتر تھا. اور سیکنڈ انہوں نے بہت سارے ہاسپٹلس کو نومینیٹ کیا, 1 2 3 ہاسپٹلس کو نہیں رکھا, انہوں نے بہت زیادہ ہاسپٹلس تھے جن کو نومینیٹ کیا جہاں پہ لوگ جا کے اپنا علاج کروا سکتے تھے. اس کی وجہ سے کوئی ایک ہاسپٹل زیادہ اوور کراؤڈیڈ نہیں ہوا. سو بائی یوزنگ دس اپروچ انہوں نے کافی انڈورس بنائے اور کافی اب لوگ ہیلتھ انشورنس کو یوز کر پا رہے ہیں, لیکن ابھی بھی اتنا اسکیل نہیں آ سکا. اور اس کیس میں بھی جو انہوں نے ایک نیا ڈپارٹمنٹ بنایا تھا جو سارے آپریشن میں لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر رہا تھا, اس کی جتنی بھی کاسٹ آئی تھی اس کو سبسڈائز بھی کیا گیا. سبسڈائز سے مراد ہے کہ وہ فلی کہ یہ اس سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو پورا ایک ہم نے یہ انشورنس کا سیٹ اپ بنایا ہے یہ اپنے آپ کے اپنے سارے خرچے خود پورا نہیں کر رہا, ایک باعث سے اس کو سبسڈی مل رہی ہے جس کی بیسس پہ پورا کر. سو یہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل نہیں تھی, لیکن یہ ہے کہ اب کوشش کی جا رہی ہے, انوویشن لائی جا رہی ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ اسکیل کو بڑھایا جائے.
اب سچویشن پہلے سے بھی آگے بڑھ چکی ہے, اور فیوچر میں امید ہے کہ یہ ایک بہت بڑا ایشو جو لوگوں کا ہے وہ اس کو کلیکٹیولی انشورنس کے ذریعے انشاءاللہ سالو کیا جائے. سو دین وی مووڈ آن ٹو ہاؤسنگ فائنانس. ہاؤسنگ فائنانس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہاؤ ہاؤسنگ فائنانس از یوزڈ. کنونشنلی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب گھر بائی کرتے ہیں یا پھر گھر بناتے ہیں تو ایک بڑا لون لیتے ہیں, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہماری باٹم آف دا پیرامڈ مارکیٹ ہے ان کی ریکوائرمنٹ کافی ڈفرینٹ ہے. سب سے پہلے ان کے پاس جو پراپرٹی ہوتی ہے ان کے پاس اتنے ٹائٹل بھی, مطلب کہ ان کی جو اونرشپ کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں کئی دفعہ ہوتے ہیں کئی دفعہ نہیں ہوتے. اب اور اگر اونرشپ کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو لون کیسے دیں گے؟ ہم نے بینکوں کے کیس میں دیکھا کہ انہوں نے جو انفارمل ایسٹس کو لے کے, جو ان کے ایسٹس ہیں انفارمل ایسٹس کو لے کے ان کو مورگیج کر کے انہوں نے لونز دیے. اور ایک جو مین ڈفرینس آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو باٹم آف دا پیرامڈ میں لوگ ہوتے ہیں وہ پورا گھر ایک دفعہ نہیں بناتے, وہ ایک دفعہ ایک کمرہ بنا لیتے ہیں, پھر دوسرا کمرہ بناتے ہیں, تیسرا کمرہ. اس کے لیے انہیں بہت بڑے لون کی ضرورت نہیں ہے, بہت لمبے پیریڈ کے لیے لون کی ضرورت نہیں ہے, ان کو چھوٹے چھوٹے لون چاہیے ہوتے ہیں. سو بینکوں نے اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لون دیے, اور جس کی وجہ سے کافی سکسیزفل رہا, اور لوگوں کی بھی ایک ریکوائرمنٹ پوری ہوئی کہ انہیں جو پیسے جب چاہیے ہوتے تھے کوئی ایک دو کمرے بنانے کے لیے تو انہیں مل گئے, وہ واپس کرنے کے بعد پھر آگے آہستہ آہستہ کر کے انہیں اپنے گھر بنائے. سو اگین دیکھیں مارکیٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بینکو چینج اٹ سیلف اینڈ اٹس میکنگ اے لاٹ آف پروفٹ. اس کے علاوہ انہوں نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ کنونشنل سیکٹر میں بینکس فائنانسنگ پرووائڈ نہیں کر رہے, وہاں پہ جو پراپرٹی ڈیولپرس ہیں, لینڈ ڈیولپرس ہیں, وہ خود سے فائنانسنگ دیتے ہیں. پاکستان میں بھی کافی پریویلنٹ ہے, جتنے بھی ہمارے لینڈ لوگ دیتے ہیں, بڑے ڈیولپرز ہیں, وہ خود ہی فائنانسنگ دیتے ہیں اور قسطوں میں اپنے پیسے لے لیتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کلائنٹ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے جو وہ گھر یا پلاٹ خریدتا ہے, اور ان کو بھی پروفٹس مل جاتے ہیں. دس از اگین بیکاز کہ کنونشنل سیکٹر بینکس اس میں وہ فائنانسنگ پرووائڈ نہیں کرے. لیکن ہم نے دیکھے دیر آر سم شارٹ کمنگس کہ بینکس کو بھی کچھ مسائل ہیں, بیکاز جو اگر کوئی پراپرٹی ڈیولپر لون پرووائڈ کرتا ہے تو اس کا اتنا رسک نہیں ہے, بیکاز پراپرٹی اس کے پاس ہوتی ہے, اس کے انڈر ہوتی ہے, اور وہ آسانی سے اگر وہ بندہ پیمنٹ نہیں کرتا تو اس سے وہ واپس لے سکتا ہے. لیکن بینک کے لیے شاید اتنا آسان نہیں ہوتا. اس کے علاوہ کافی سارے ایشوز ہیں جس وجہ سے بینک تھوڑا سا گھبراتے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں, اینڈ انفارمیشن بہتر ہو رہی ہے, انوویشن آ رہی ہے, جس کی وجہ سے اس کو استعمال کر کے بہتر سروسز پرووائڈ کی جا سکتی ہیں, پروفٹ بنایا جا سکتا ہے. فائنلی وی اسٹارٹیڈ آن ریمیٹنسز. ریمیٹنسز میں ہم نے دیکھا کہ ایم ٹی اوز آر ویری ایکٹیو ان نیٹ, اور ویسٹرن یونین کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ویسٹرن یونین نے عام جو ہمارے گروسری اسٹورز ہیں ان کے ساتھ پارٹنرشپ کر کے ایک بہت بڑے لیول پہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک بنا لیا, جس سے 2006-07 میں وہ $1 بلین ایک سال کے پروفٹس بنا رہے تھے. ناؤ دے آر میکنگ اے لاٹ مور دین دیٹ. لیکن دے ہیو این ایشو, اب جو ہمارے کمپیٹیٹرز ہیں بڑھتے جا رہے ہیں. اب جو کنونشنل ہمارا بینکنگ سسٹم تھا وہ بھی انروڈس کرنا چاہتا ہے سسٹم کے اندر, وہ آ رہے ہیں, لیکن انہیں کچھ مسائل کا سامنا ہے, بیکاز وہ چاہتے ہیں کہ بینک اکاؤنٹ کے تھرو ٹرانسفر کیے جائیں. لیکن اگین جو ایک پرابلم یہاں پہ آتا ہے کہ یہ لوگ جو باٹم آف دا پیرامڈ کے لوگ ہیں, جو سب سے جو پیسے ٹرانسفر کرتے ہیں, دے نیڈ انفارمیلٹی, وہ بینک اکاؤنٹس نہیں کھولنا چاہتے ہیں, جس کی وجہ سے بینکس کو کافی پرابلم کا سامنا. لیکن بینکس انوویشن کر رہے ہیں, کوشش کریں اس کے اندر آئیں. بینکس کے آنے کی وجہ سے کافی فائدے بھی ہوئے کہ جو جب ایک جگہ سے دوسری جگہ پیسے ٹرانسفر کرنے کے لیے پہلے زیادہ ریٹ لگتا تھا, اب کم لگتا, اور بیکاز اوبیسلی دیکھیں جب سپلائر زیادہ ہوتے ہیں تو آپ کے جو کسٹمر ہے اس کو ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے, اینڈ دیٹس واٹ ہیپن ان دس کیس ایز ویل. اس میں ہم نے دیکھا ہے جو ہمارے انفارمل منی ٹرانسفر آرگنائزیشنز ہیں, وہ سب سے ایکسپینسو طریقہ ہوتا ہے, اور وہ سب سے انسیف طریقہ ہوتا ہے, لیکن لوگ زیادہ ان کو یوز کرتے ہیں بیکاز آف انفارمیلٹی. یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ دیز پیپل لائک انفارمیلٹی, اور بینکس ابھی تک یہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے اس چیز کو کہ اگر وہ انفارمیلٹی سسٹم میں نہیں لائیں گے تو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو سروائیو, بیکاز اب سب سے بڑا فیکشن ہم دیکھ چکے ہیں یہ والا. سروائیو تو بینک اوبیسلی سروائیو از اے بگ اسٹرانگ, سروائیو تو کر جائیں گے, لیکن ایک نیا بہت بڑا فیکشن ہے جس کو وہ کور ہی نہیں کر پا رہے. سو بائی بیکمنگ مور انفارمل, بینکس کین میک ہیوج انروڈس, جس سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے اور ایک بہتر پراپر مارکیٹ آ سکتی ہے. سو ایمرجنسیز میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیسے اب کنونشنل بینکنگ سسٹم ود فورس آنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ اب امپرومنٹ بھی آ رہی ہے. ہم نے کچھ ایگزامپلس دیکھے ہیں کہ میکسیکو میں جو لوگ بینک ٹو بینک ٹرانسفر کرتے ہوئے پہلے 2% تھا, 2004 میں 2006 میں وہ 6% ہو گیا. سو اب دیر از این امپرومنٹ, لیکن اگین بینکس نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دے ہیو ٹو آلٹر دیم سیلز اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ. اگر وہ کریں گے دے ول ہیو
مور پروفٹس. لیکن اس میں پھر سیکورٹی ایشوز بھی آتے ہیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لیگل امیگرینٹس ہوتے ہیں, وہ پیسہ اپنا ٹرانسفر کرنے کے لیے پھر بینک کو کبھی یوز نہیں کرتے, بیکاز انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ پکڑے جائیں گے, اور اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں. سو وی آر گوئنگ ان اے ویری ایکسائٹنگ ٹریک. اور ریمیٹنسز تک ہم بات کر چکے ہیں. پھر آگے اب ہم نیکسٹ لیکچر میں ایک ریمیٹنسز انشاءاللہ اینڈ ریمیٹنسز ان نیکسٹ لیکچر اینڈ ول اسٹارٹ اے نیو سیکشن جس میں ہم اگلی کچھ اور نئی چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سی یو اگین ان دی نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.